السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نام کی 8 عظیم آیات پر بات کریں گے، آیات 73 سے لے کر 80 تک، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کے بارے میں حکمت اور دلائل بیان ہوئے ہیں۔ خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ اس کا فرمان سچ ہے اور اسی کی بادشاہی ہوگی۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، وہ غیب اور ظاہر سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا سب سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور وحدانیت کو بیان فرماتے ہیں کہ وہی وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو باحکمت اور برحق مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ کوئی کھیل یا عبث نہیں تھا، بلکہ ایک عظیم حکمت کے تحت یہ کائنات بنائی گئی۔ قیامت کے دن صرف اس کا ایک حکم کن کافی ہوگا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس دن صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی اور کوئی اس کے حکم کے خلاف نہ جا سکے گا۔ اسی دن سور پھونکا جائے گا اور تمام مخلوق دوبارہ زندہ کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جاننے والا ہے، اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ اس آیت کے ذریعے توحید، قیامت اور اللہ کی مکمل قدرت کو واضح کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کے لیے جدوجہد اور شرک کے خلاف دعوت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کو نرمی کے ساتھ سمجھایا اور اس کے سامنے سوال رکھا کہ کیا تم ان پتھروں کو معبود بناتے ہو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ یہ طریقہ غلط ہے، اور میں تمہیں اور تمہاری پوری قوم کو سری گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ انداز دعوت کی بہترین مثال ہے، محبت اور وضاحت کے ساتھ حق بیان کرنا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھائی تاکہ وہ کامل یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی روحانی تربیت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں آسمانوں اور زمین کے نظام اور بادشاہت کی نشانیاں دکھائیں، یعنی اللہ کی قدرت، مخلوقات کی ترتیب اور ربوبیت کے اثار دکھائے تاکہ ان کا یقین مزید پختہ ہو جائے۔ یہاں ملکوت سے مراد اللہ کی عظیم سلطنت
اس کی قدرت کے راز اور کائنات کے وہ اسرار ہیں جو عام انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان چیزوں کی گہری سمجھ دی تاکہ وہ اللہ کی وحدانیت پر کامل ایمان اور یقین کے ساتھ دوسروں کو ہدایت کی طرف بلائیں۔ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین اور اللہ کے خاص فضل کو ظاہر کرتی ہے جو انبیاء علیہ السلام کو دی جانے والی بصیرت اور معرفت کی علامت ہے۔ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين۔ پھر جب رات نے اس پر اندھیرا کر دیا تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے وقت کی مشرک قوم کے ساتھ دعوت توحید کی ایک حکمت عملی کو بیان کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں، چاند، سورج وغیرہ کی عبادت کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی تو انہوں نے اپنی قوم کو ان کی غلطی سمجھانے کے لیے ایک مخصوص انداز اپنایا۔ وہ پہلے ایک ستارے کو رب کہہ کر پکارنے لگے، پھر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے فرمایا میں غائب ہونے والوں کو رب نہیں مانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام در حقیقت ستارے کو رب نہیں مان رہے تھے، بلکہ یہ ایک منطقی مکالمہ تھا تاکہ اپنی قوم کو سمجھا سکیں کہ جو چیزیں خود فنا یا غروب ہو جاتی ہیں وہ رب کیسے ہو سکتی ہیں، یعنی جو چیزیں غائب ہو جاتی ہیں وہ کمزور ہیں اور رب تو ہمیشہ حاضر و ناظر اور کامل ہوتا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اگر میرا رب میری رہنمائی نہ فرمائے تو میں بھی ضرور گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی گفتگو کا دوسرا مرحلہ بیان کرتی ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو شرک سے روکنے اور توحید کی طرف لانے کے لیے اپنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھ کر وہی انداز اپنایا جو ستارے کے ساتھ کیا تھا، یعنی ظاہری طور پر اسے رب کہہ کر قوم کو متوجہ کیا، لیکن مقصد صرف ان کی سوچ کا بطلان تھا۔ جب چاند بھی غائب ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دے تو میں بھی تم لوگوں کی طرح گمراہ ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ میرا رب یہ ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اے میری قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو توحید سمجھانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا۔ انہوں نے پہلے ستارے، پھر چاند اور پھر سورج کی طرف اشارہ کیا جنہیں ان کی قوم معبود سمجھتی تھی۔ جب وہ سورج کو طلوع ہوتے دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے، تاکہ ان کی توجہ اس بات کی طرف جائے کہ اگر سب سے بڑی چیز بھی غروب ہو جاتی ہے تو وہ رب نہیں ہو سکتی۔ پھر جب سورج بھی غروب ہو گیا تو فرمایا یعنی میں ان سب چیزوں سے بڑی ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔
میں نے یکسوں ہو کر اس ذات کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واضح اعلان توحید ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہر قسم کے شرک سے ہٹ کر خالص اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا ہے، یعنی وہی ذات جس نے آسمان اور زمین کو ابتدائی بار پیدا کیا، یعنی حق کی طرف جھکنے والا، ہر باطل سے ہٹ کر صرف سچے دین کی طرف آنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں بلکہ وہ واحد اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون۔ اور اس سے اس کی قوم نے جھگڑا کیا تو اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے۔ میرا رب اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب توحید پر مضبوط ہو گئے اور اپنے دلائل سے قوم کے باطل عقائد کو رد کر دیا تو قوم نے ان سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ میں تمہارے معبودان باطلات سے بالکل نہیں ڈرتا کیونکہ وہ کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ ہاں، اگر اللہ چاہے کہ مجھے کوئی آزمائش دے تو وہ کر سکتا ہے کیونکہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں توحید کو مضبوطی سے اپنانا چاہیے۔ آج کے دور میں بھی ہمیں اللہ کی ہدایت پر ایمان رکھتے ہوئے ہر طرح کے شرک سے بچنا چاہیے۔ توحید ہی وہ راہ ہے جو ہمیں اللہ کی رضا کی طرف لے جاتی ہے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں توحید کو مضبوطی سے اپنانا چاہیے۔ آج کے دور میں بھی ہمیں اللہ کی ہدایت پر ایمان رکھتے ہوئے ہر طرح کی شرک سے بچنا چاہیے۔ توحید ہی وہ راہ ہے جو ہمیں اللہ کی رضا کی طرف لے جاتی ہے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں بھی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح توحید کا پیغام پھیلانا چاہیے؟ اپنے خیالات کو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے پیغامات پر مزید ویڈیوز چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچی تعلیمات ہر کسی تک پہنچ سکیں۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت سے نوازے اور ہم سب کو اپنی توحید کی سچائی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔